خوش قسمت ہے وہ جسے غلطی کرنے کے بعد سدھرنے کا موقع ملا۔ زندگی نے سکھا دیا کہ تعلق اتنا ہی رکھو جتنا سامنے والا سنبھال سکے، اور اگر آپ نے کسی کم ظرف کو حد سے بڑھ کر عزت دے دی تو اکثر بے عزتی کی صورت میں ہی آپ کو واپس ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے آنکھ نہیں دل کی بصیرت دیتا ہے، پھر وہ ہر دکھ میں سبق، ہر تاخیر میں خیر اور ہر نقصان میں حکمت دیکھنے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بہتر نہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ ناظرین یقین کریں، سر جھکانے کی یہ خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ پوچھا گیا رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ جواب ملا کہ جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے ملے وہ کرم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا تجربہ ہے کہ مالی تنگی میں مبتلا انسان چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، سب کے نزدیک بے قیمت ہوتا ہے۔ طاقت اور خوف سے اگر دنیا بدل سکتی تو یہ دنیا فرعون کی ہوتی، نمرود کی ہوتی، شداد کی ہوتی، مگر دنیا ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو عدل، صبر اور محبت کے ساتھ جیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ظلم وقتی طور پر ڈرا سکتا ہے، مگر دلوں پر حکومت ہمیشہ محبت کرتی ہے، صرف اخلاق کرتا ہے اور نرمی، انکساری اور عاجزی کرتی ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ میرے رب نے مجھے جو کمال دیا اس کی ہر نعمت پر الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حیثیت سے بڑھ کر توجہ اور عزت دینے میں قباحت یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دکھ اٹھا لیتے ہیں۔ چالاک شخص کبھی بحث ختم نہیں کرتا، وہ اسے اس وقت تک موڑتا رہتا ہے جب تک اصل حقیقت پس منظر میں چلی نہ جائے اور الزام کسی اور کے حصے میں نہ آ جائے۔ خود چالاک نہ بنیں اور دوسرے چالاک لوگوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہیں۔ اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انسان امید کے ہونے سے لے کر اس امید کے ٹوٹنے تک کی درمیان کی زندگی کو بڑے شوق سے جیتا ہے۔ اپنے بچوں کو فرعون کا واقعہ سنانے کی بجائے اسے کسی سرکاری دفتر لے جائیں تاکہ وہ پریکٹیکلی ایک عدد فرعون کو کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھ سکے۔ کتنا دکھ کا مقام ہے یہ۔ جھوٹ کا ایک قطرہ اعتماد کے سمندر کو برباد کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ انسان کے ہر رنگ سے واقف ہوں۔ غلطی ہو تو مان لیں، غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے۔ حیات زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہی ہیں جو یاد الہی میں گزر جائیں، اور بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ شیطان کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ گنہگار انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تم اتنے گندے ہو چکے ہو کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ انسان اس پچھتاوے کے اندھیرے میں بیٹھ کر مزید گناہ کرنے لگتا ہے۔ منافق کبھی بھی معذرت کی طرف نہیں آتے، وہ بس تعویلیں ہی کرتے ہیں۔ جہاں چاہت کی روشنی مدھم پڑ جائے وہاں رکنا صرف اندھیرا بڑھاتا ہے۔ محبت کا سفر وہیں خوبصورت ہے جہاں آپ کی قدر سانسوں کی طرح محسوس ہو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے نہیں، دوسرے لوگوں کے۔ جناب عالی، آپ کے ذاتی حالات صرف آپ کے لیے ہیں، لیکن گفتگو میں ادب کا سلیقہ سب کے لیے ہے، تو از راہ کرم یہ سلیقہ ضرور اپنائیے۔ اپنے ماضی کو بغیر پچھتاوے کے قبول کرو، اپنے حال کو اعتماد کے ساتھ سنبھالو اور اپنے مستقبل کا بغیر خوف کے سامنا کرو۔ روح کی صفائی روزانہ کا عمل ہے۔ جیسے کپڑے روز گندے ہوتے ہیں اور انہیں دھونا پڑتا ہے، ویسے ہی انسانی دل پر روز دنیاوی خواہشات کی دھول بیٹھتی ہے۔ اپنے باطن کو روزانہ استغفار اور عاجزی کے پانی سے دھونا سیکھیں۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت ہو، طاقت ہو، وقت ہو یا محبت ہو، اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ پھر
مٹی کو سیمنٹ کے فرش میں بدل دیا، کھیتوں کو سوسائٹیز میں بدل دیا، چراگاہوں کو ریستورانوں میں بدل کر رکھ دیا، جنگلات کو چٹیل میدان بنا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ گرمی ہے۔ گرمی تو ہوگی جب فطرت سے دور ہوں گے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں انسان کا کردار نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آس پاس کے لوگوں کی رائے کو حتمی مان کر ہمیں اچھے اور برے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔